بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسولہ الکریم بزرگان دین و برادران محترم، اللہ تعالی نے اپنے دین کو تمام انسانیت کی کامیابی کا سبب بنایا ہے۔ یعنی دنیا میں اور آخرت میں جو چین، سکون، اطمینان آدمی کو حاصل ہو سکتا ہے، اس کا واحد سبب وہ اللہ کا دین ہے۔ دنیا رنج و الم کا گھر ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، زندگی میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، کبھی کچھ تنگی ہوتی ہے تو کبھی کچھ فراخی ہوتی ہے، کبھی حالات سازگار ہوتے ہیں تو کبھی ناسازگار ہوتے ہیں، مگر یہ دین ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آدمی دین کو تھامے ہوئے ہے اور اللہ کے احکامات کی رسی کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے تو اس دنیا کے ہر حال میں یہ کامیاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے دونوں حالتوں میں خیر ہے، کہ اگر اسے کچھ خوشی کا موقع میسر ہوتا ہے، کچھ طبیعت کے موافق حالات اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں تو اس پر وہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ شکر اس کے لیے خیر کا سبب ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ کچھ ناخوشگوار حالات کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی مصیبت پیش آ جاتی ہے تو اس پر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس سے بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ ایک آدمی کو کوئی تکلیف آئی، کسی کی آنکھ میں درد ہو گیا، کسی کے ہاتھ میں کوئی عارضہ پیش آ گیا، تو یہاں شکر کیا ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ تکلیف تھوڑی سی آئی ہے اور اس تکلیف کے تھوڑی تکلیف سے اللہ نے بڑی تکلیف سے نجات دے دی، اور یہ ایک عضو کے اندر آئی ہے۔ اگر یہ سارے جسم میں آ جاتی، ایک آنکھ دکھ رہی ہے، اگر دوسری آنکھ بھی دکھ جاتی، ایک ہاتھ میں کچھ تکلیف آئی ہے، دوسرا ہاتھ بھی بیکار ہو جاتا تو کتنا مشکل ہو جاتا۔ تو آدمی کو جو تکلیف آتی ہے اس پر بھی آدمی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، تو فرمایا یہ بھی اس کے لیے خیر ہے، اور یہ صرف مومن کے لیے ہے کہ مومن کے لیے ہر حالت، چاہے خوشگواری کی ہو یا ناخوشگواری کی ہو، وہ اس کے لیے خیر کا سبب ہے، کہ دونوں صورتوں میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ کی رضا کو اپنے ساتھ لے لیتا ہے۔ تو اس دین پر قائم رہنے اور اس دین پر چلنے کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم دینی ماحول کو مرتب کریں، دینی ماحول کو اختیار کریں، اپنے آپ کو دینی ماحول سے منسلک رکھیں، اپنی اولاد کو دینی ماحول کے ساتھ جوڑے رکھیں، تب ہم دین پر چل سکیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی غلط فہمی
کی طرف توجہ دلائی. عموماً ہوتا یہ ہے کہ آدمی جب خود کچھ عمل کرنے لگ جاتا ہے یا خود کچھ دیندار ہو جاتا ہے تو اپنی دینداری پر وہ مطمئن ہو جاتا ہے اور یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میری اپنی اس دینداری کے نتیجے میں میری نجات ہو جائے گی، اور اس کی توجہ اپنے گھر والوں پر، اپنے بیوی بچوں پر وہ نہیں پڑتی یا اس طرح نہیں ہوتی جیسی ہونی چاہیے، کیونکہ اسے یہ خیال رہتا ہے کہ میری دینداری، میری نمازیں، میری تہجد، میری اطاعت اور فرما برداری یہ مجھے تو نجات دے دے گی. ہاں بیوی کو کہہ دیا، بچوں کو کہہ بیٹے نماز پڑھ لیا کرو، سرسری انداز سے کہہ دیا، کسی نے پڑھ لی تھے بہت اچھے، نہیں پڑھی تھے کوئی فکر نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس طرف توجہ دلائی ہے. قُوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اور صرف اپنے آپ کو نہیں، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، خاندان کو، سب کو بچاؤ. کس سے بچاؤ؟ نارا، کہ جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے بچانے کا کیا مطلب؟ جو اعمال جہنم کی آگ سے بچانے والے ہیں ان اعمال کا ان کو عادی بناؤ. اپنی ذات سے خود بھی ان اعمال کے عادی بنو، اور اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، ان کو بھی ان اعمال کا عادی بناؤ، تاکہ وہ اس کے نتیجے میں جہنم کی آگ سے بچ سکے. اور وہ اعمال جن اعمال کے کرنے کی وجہ سے آدمی جہنم میں چلا جاتا ہے، جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے، ان اعمال سے بچاؤ. اب یہ دو باتیں ہیں، ایک تو جہنم سے بچانے والے اعمال ان کا عادی بنانا، اور ایک جہنم میں جانے والے جو اعمال ہیں ان سے دور رہنے کا عادی بنانا. اور یہ کب ہوگا؟ کہ جب ہم اپنے بچوں کو دینی ماحول سے منسلک کریں گے. پہلے تعلیم ہوتی ہے، پھر تربیت ہوتی ہے. آپ نے سنا ہوگا تعلیم و تربیت. تربیت تو تعلیم نہیں کہا جاتا، پہلے تعلیم پھر اس کے بعد تربیت. ہمارے ہاں جو دینی اعتبار سے ہم میں کمی کوتاہی پائی جاتی ہے، اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہمیں اپنے دین کے بارے میں علم نہیں. معذرت کے ساتھ محسوس نہ کیجیے گا، معذرت کے ساتھ. ایک دفعہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب آئے، قریباً 35-40 کے لگ بھگ ہوں گے. غسل کا مسئلہ پوچھنے لگے کہ غسل ہوتا کیسے. میں نے انہیں بھی بتایا، میں نے کہا اپنے گھر والوں کو، اہلیہ کو بھی بتا دیجیے گا. ایک صاحب ایک جگہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ کو ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے سامنے پیر پھیلا کر بیٹھے ہوں، ایسا کبھی آپ کو نہیں دیکھا گیا کہ لوگ بیٹھے ہیں اور آپ نے ان کی طرف پیر پھیلا دیے ہوں اور پیر لمبے کر کے آپ بیٹھے ہوں. ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بیٹھے ہوئے کبھی نہیں دیکھا گیا. تو ایک صاحب
اچھی عمر کے بعد میں میرے پاس آئے، کہنے کی بات میں نے پہلی دفعہ سنی ہے، حالانکہ یہ تو نشست و برخاست، اٹھنے بیٹھنے کے بنیادی آداب میں سے ہے۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ بچپن میں مجال نہیں تھی کہ کوئی بچہ پیر پھیلا کر اپنے ماں باپ کے سامنے یا کسی مجلس میں بیٹھ جائے، بچپن سے ہی ٹوکا جاتا تھا کہ یہ مسلمان کے اکرام کے خلاف ہے۔ تو یہ تو بنیادی تعلیم ہے۔ اس طرح کی پتہ نہیں کتنی باتیں ہیں۔ ایک جگہ فوٹو کھینچ رہی تھی تو کسی نے کہہ دیا کہ بھائی فوٹو سے احتراز کیجئے، حرام ہے۔ تو ایک صاحب اچھی خاصی عمر، 55-60 کے لگ بھگ، کہنے لگے آج مجھے پہلی دفعہ معلوم ہے کہ تصویر کھینچانا حرام ہے، مجھے نہیں پتا تھی یہ بات۔ تو بہت ساری باتوں پر جو ہم سے عمل نہیں ہو پاتا، اس کی ایک بنیادی وجہ نہیں، ہمیں علم ہی نہیں، معلوم ہی نہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ دو کام کرنے ہیں، ایک بتانا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تعلیمی حلقوں کا قائم کرنا جس سے ہمیں معلوم ہو، بتایا جائے کہ کیا کرنا چاہیے، کن کاموں کو ہمیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے ہمیں ایک تھوڑی سی غفلت ہم پر طاری رہتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو دینی ماحول سے کچھ منسلک کر دیا ہے، یعنی ان کی تعلیم کا ہم نے انتظام ایسا کیا ہے کہ ان کو ہم نے کسی دینی ماحول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہیں داخل کر دیا، اور اس کے بعد ہماری ساری ذمہ داری سے ہم سبکدوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو ایک دینی ماحول میں بٹھا دیا ہے، وہاں یہ دینی تعلیم بھی حاصل کریں گے، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں گے، جس کے نتیجے میں یہ خود بخود دیندار ہو جائیں۔ یہاں پر ہم سے یہ بھی غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، بچے پر وہ ماحول غالب آتا ہے جس ماحول میں بچہ زیادہ رہتا ہے۔ اسکول میں، مدرسے میں کتنی دیر کے لیے آتا ہے، مگر جاتا وہیں پر اپنے ماحول میں، اپنے گھر میں، جس علاقے کا وہ بچہ ہے، جس برادری کا وہ بچہ ہے، جس قوم کا وہ بچہ ہے، جس زبان کا وہ بچہ ہے، جس رسم و رواج میں وہ لوگ رہتے ہیں، اس بچے پر وہی چیزیں غالب آتی ہیں۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں یوں کیا جاتا ہے، ہمارے یہاں یہ پہنا جاتا ہے، ہمارے یہاں یہ کھایا جاتا ہے، ہمارے یہاں اس کام کو اس طرح کیا جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے کہ بچے پر ماحول کا اثر غالب رہتا ہے۔ تو جس طرح کی محنت یہاں کی جاتی ہے کسی تعلیمی ادارے میں، جیسے ہم جہاں بیٹھے ہیں، اس تعلیمی ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں جو دین سکھایا جا رہا ہے یہ دین کی آدھی تعلیم ہے، آدھی بات ہے، آدھی محنت ہے۔ پوری محنت جب ہوگی کہ جب ہم بچوں کو گھر میں اسی ماحول کو مہیا کریں گے، اور جو کچھ یہاں بچے نے سیکھا ہے اس کو ہم اپنے گھر میں اس پر عمل کرائیں گے، تربیت کریں گے۔ اگر یہاں کے ماحول میں اور وہاں کے ماحول میں تضاد ہوگا تو بچہ اس تضاد کی وجہ سے
یہ فیصلہ نہیں کر پائے گا کہ مجھے حقیقت میں کرنا کیا ہے. دو رنگی. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں ماحول بنائیں، بچوں کی ذہن سازی اپنے گھر میں کریں. اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یقین کیجئے جتنا بھی دینی ماحول ہم فراہم کر دیں، مگر گھر میں دینی ماحول نہ ہو تو ہمارے بچے وہ دیندار نہیں بن سکتے، ان کی سوچ دیندارانہ نہیں ہو سکتی، وہ دینداری کے عادی نہیں بن سکتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم ہم سب کا یہ حال ہے کہ ہم بس انہی اداروں پر، کسی نے مدرسے میں بچے کو ڈال دیا ہے، کسی نے اسلامی ماحول کے اسکول میں بچے کو ڈال دیا ہے، ہم اسی پر مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. جب تک ہم اپنے گھر میں آدھا پون گھنٹہ روز بچوں کو لے کر نہ بیٹھے اور ایک ایک بات پر ان کی ذہن سازی نہ کریں اور ایک ایک بات ان کو سکھا کر اس پر ان کو عمل کا عادی نہ بنائیں تو ہم خیام خالی میں مبتلا ہیں. ہم نے بہت تھوڑی سی محنت کو بہت کافی سمجھ لیا. اور کیا سکھانا ہے؟ معاشرت سکھانی ہے. بچوں کو معاشرت سکھانی ہے. معاشرت کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ آدمی کو کس طرح سے سلوک کرنا چاہیے، کس طرح معاملہ کرنا چاہیے کہ اس معاملے سے اللہ راضی ہو جائیں. ماں باپ کے کیا حقوق ہیں کہ جن کو بچے کو چاہیے کہ وہ ادا کرے. بہن بھائیوں کے کیا حقوق ہیں. خاندان کے جو بڑے ہیں، چچا ہیں، پھپھی ہیں، خالہ ہیں، ماموں ہیں، دیگر رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، دوست احباب ہیں، ان کے ساتھ ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے، ان کے کیا حقوق ہمارے اوپر ہیں. اور اس پر ذہن سازی کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، یہ ایک ایک بات بتانا اور اس پر عمل کرانا، نیتیں کرانا، ارادے کرانا، اور جب وہ عمل کریں ان کی حوصلہ افزائی کرنا. کمی کوتاہی ہو جائے تو نرمی سے سمجھا دینا. ہر وقت غصہ نہیں ہوتا. ایک بزرگ فرماتے ہیں جس بات کو ہم غصے سے کہتے ہیں اس بات کے نرمی سے کہنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. تو ہم اس کو کیوں اختیار نہیں کرتے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر میں یہ ماحول بنائیں. چاہے کچھ بھی ہو، یہ کام تو ہمیں کرنا پڑے گا، ورنہ ہم بھول جائیں.
کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کی کیسی نگرانی کی تھی۔ آدمی بھی نگہبان ہے اپنے گھر والوں کا، اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ تو ہمیں کرنا ہوگا، اور اس کو کرنے سے ہمیں سامنے اس کے فوائد آئیں گے۔ سب سے پہلے ماں باپ ہیں، سب سے زیادہ حکم اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کا دیا ہے۔ ان سے بات کیسے کرو؟ یقین کیجئے ہمارے سامنے چونکہ بہت سارے واقعات آتے رہتے ہیں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا۔ اب ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو۔ حضرت عبداللہ بن عون رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ بڑے آدمی ہیں، کبار تابعین میں سے بڑے محدث ہیں۔ ایک مرتبہ ان کی والدہ نے ان کو آواز دی، انہوں نے جواب دیا جیسے کہتے ہیں جی آیا امی۔ تو جواب دینے میں غیر ارادی طور پر، ارادہ نہیں تھا، غیر ارادی طور پر ان کی آواز اپنی والدہ کی آواز سے بلند ہو گئی، اونچی ہو گئی۔ بڑوں سے بات کرنے کا ادب یہ ہے کہ جب بات کرے آدمی تو اپنی آواز کو پست رکھے، ان سے نیچا رکھے۔ تو ان کو خیال ہوا کہ اماں جان کی آواز سے میری آواز جواب دینے میں اونچی ہو گئی۔ اب ذرا سا غور کیجئے، کیا یہ بھی کوئی غلطی ہے؟ یا اگر ہے تو ہم نے کبھی محسوس کیا؟ چھوٹے سے بچے کو آواز دینا تو وہ کیسے جواب دیتا ہے؟ تو رہو نا، ایک دفعہ آواز دیجئے، ابھی آیا، دوسری دفعہ دے دیجئے تو ٹون بدل جاتی ہے، اور تیسری دفعہ دے دیں تو بات ہی بگڑ جاتی ہے۔ کیا امی آپ چیختی رہتی ہیں؟ آپ تو رونا، بولے کیا کام ہے آپ کو؟ اب اگر کوئی بچہ ماں باپ سے آ کر اس طرح کہے کہ آپ مجھے بتائیں کیا کام ہے، تو کیا اس کو بتانے کا دل چاہے گا؟ سوچنے کی بات۔ آدمی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو بلایا تھا یا اپنے باپ کو بلایا تھا۔ یا اگر کبھی ایسی غلطی ہو گئی ہو تو ہم نے کبھی احساس کیا ہو کہ کتنی بڑی غلطی ہم سے ہو گئی بھائی۔ کوئی معافی تلافی کی ہو، اماں جان سے معافی مانگنے میں غلطی ہو گئی، میری آواز ذرا سی بلند ہو گئی، مگر عبداللہ بن عون رحمہ اللہ کے ہاں یہ اتنی بڑی غلطی تھی جو جان بوجھ کر نہیں تھی، صرف انجانے میں غیر ارادی طور پر آواز بلند ہو گئی۔ اس کی تلافی کے لیے 2 غلام آزاد کیے۔ یہ ہوا کیوں؟ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اماں جان سے بات کرنے میں مجھے اپنی آواز کو ان کی آواز سے نیچے رکھنا چاہیے۔ ہم نے کبھی 10 روپے بھی خرچ کیے ہوں گے، کبھی غلطی ہو گئی، چلو 10 روپے اللہ کے راستے میں سے کسی کو دے دو، صدقہ کر دو، یہ اس گناہ کی تلافی ہو جائے گا۔ آج اولاد میں ماں باپ میں حجاب ہے۔ میں پوچھتا ہوں طلباء سے، کبھی ابا جان کی خدمت کی تھی؟ ابا جان کے پاؤں دبائے تھے؟ کہیں دباتے ہی نہیں، دوری ہے نا، معلوم ہے کہ بچہ نہیں دبائے گا، کہتے ہی نہیں۔
اور جب تک ماں باپ کی خدمت نہ کرے وہ اولاد ترقی کیسے کرے؟ یہ تو اسباب ہے نا. ہم دنیاوی اسباب کو اسباب سمجھتے ہیں کہ اچھی تعلیم حاصل کر لینا، اچھی ڈگری کو حاصل کر لینا، اس کے ذریعے سے اچھے عہدوں اور مناصب تک پہنچ جانا، یہ اسباب ہے نا صرف. تو یہ بھی تو سبب ہے کہ ماں باپ کی دعاؤں سے آدمی کے کام بن جاتے ہیں. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے لکھا ہے نا کہ ایک ہے کہ ماں باپ کی دعائیں لینا اور ایک ہے ان سے دعائیں کرانا. امی میرا یہ کام ہے، آپ دعا کیجئے گا. ایک یہ ہے کہ امی کے دل کو خوش کر دیا ان کی خدمت کر کے. اور اس سے جو دل سے دعا نکلی ہے، اس سے جو کام بنیں گے وہ دعائیں کرانے سے تھوڑی بنیں گے. محمد بن منقدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری رات ساری اس حال میں گزری کہ میں اپنی والدہ کے پاؤں دباتا رہا پوری رات. ہمارے ایسا تعلق ہے، ایک گھنٹہ بھی کوئی نہ دبائے. اگر کہیں ماں باپ کہہ بھی دیں کہ بیٹا ذرا سا پاؤں دبا دو تو 5 منٹ بعد بچہ کہتا ہے امی بس، ابا جان بس، بیٹا تھوڑا سا اور دبا دو ذرا تکلیف ہے. اچھا پھر 5 منٹ پھر بس. اب یہ بس بس کے جس نے رٹ لگائی ہو اس کو بس ہی کرائیں گے اور کیا کریں گے. یہاں ساری رات دبا رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں کہ میں ساری رات اپنی والدہ کے پاؤں دباتا رہا اور میرے بھائی محمد احمد بن منقدر بڑے بھائی وہ ساری رات مصلی پر کھڑے رہے. میرا دل یہ نہیں چاہتا کہ میری رات ان کی رات سے بدل جائے کہ وہ اماں کے پاؤں دباتے اور میں ساری رات مصلی پہ کھڑا رہتا. کہ ماں کا پاؤں دبانا یہ اتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے. یہ واجبی سے تعلق ہے ماں باپ کا اور بچوں کا، دلی لگاؤ، دلی تعلق، یہ تو خدمت سے معلوم ہوتا ہے. میں اکثر پوچھتا ہوں بچوں سے کہ بھئی کیا اپنی اما جان کے یا ابا جان کے پاؤں کو چوما تھا؟ کسی نے بوسہ دیا؟ کہتے ہیں ہوتا ہی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. شرم آتی ہے. میں نے شرم کی کیا بات، شرم کی کیا بات. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم 3 دوستوں نے ایک جگہ جمع ہونا تھا اور وہاں سے آگے جانا تھا. مجھے کچھ تاخیر ہو گئی تو ان لوگوں نے جب تاخیر ہو گئی میں دیر سے پہنچا تو انہوں نے پوچھا بھائی کیوں دیر ہو گئی؟ کہنا کہ بھائی چونکہ وعدہ تھا اس لیے بتانا پڑے گا. ہوا یہ کہ اما جان جو ہے کام میں مصروف تھیں اور میں جو ہے ان کے پاؤں کو چوم کر آنا چاہ رہا تھا، بس اس وجہ سے دیر ہو گئی. یعنی بچہ یہ سعادت سمجھتا ہے کہ اما جان کے پاؤں چوم کر جاؤں گا تو میرے کام اللہ بنائیں گے، اما کو خوش کر کے جاؤں گا تو میرے کام بن جائیں گے. ایک کتاب میں پڑھا، حقیقت حال تو اللہ ہی جانے روایت صحیح ہے یا نہیں ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام چلنے لگے تو ٹھوکر لگی تو آواز آئی کہ موسیٰ اب ذرا سنبھل کے چلنا، تمہاری ماں نہیں ہے کہ اب تمہیں دعائیں دے. ماں کی دعاؤں سے وہ کام بن جاتے ہیں جو آدمی کو معلوم بھی نہیں ہوتے کہ یہ اسباب کے ذریعے بن بھی سکتے تھے یا نہیں بن سکتے. ایک بزرگ فرما رہے ہیں کہ مجھے دیر ہو گئی کہ میں جنت کے باغوں میں لوٹ رہا تھا. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے جنت کے باغوں میں لوٹ رہا تھا؟ انہوں نے کہا میں جو ہے اپنی اماں کے پاؤں کو چوم رہا تھا. تو حدیث میں آتا ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے.
تو جنت کے باغوں میں لوٹ رہا تھا، اس لیے ذرا دیر ہو گئی۔ یہی محمد بن منکدر یہ فرماتے ہیں کہ اپنا رخسار، اپنا گال زمین پر رکھتے اور اپنی والدہ سے کہتے اما جان اس پر پاؤں رکھ کر آپ چلیں۔ آج جو اولاد ذرا ماں باپ کو پیسے دے دیتی ہے نا، پیسے دیتا ہوں نا میں، اور کیا کروں میں، 50,000 دیتا ہوں، 25,000 دیتا ہوں، سارا خرچہ گھر کا میں اٹھاتا ہوں، اور کیا کروں، خرچہ اٹھاتے ہیں، احسان سمجھتے ہیں، اور ان باتوں سے تانے دے کر دل چھلنی کر دیتے ہیں، وہ احسان تو کہیں گیا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، کہ اپنے صدقات کو، اپنی خیرات کو، اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو کسی کو تکلیف دے کر اور کسی پر احسان جتا کر ضائع نہ کرو۔ بد اخلاق کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، تنگ دست کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی اپنے ماں باپ کو 1000 روپے دیتا ہے کہ امی جان میرے پاس یہی ہے، آپ قبول فرمانا، آپ کا احسان ہوگا، مجھے بڑی خوشی ہوگی، اور ہوں گے اور دوں گا انشاءاللہ۔ اور 1,00,000 روپے لا کے رکھتا ہوں، جی لے، ہر وقت آپ لوگ مانگتے ہی رہتے ہیں، بس میں ہی نظر آ گیا ہوں آپ لوگوں کو، ATM نظر آ گیا ہوں۔ یہ 1,00,000 روپے کسی کام کے نہیں۔ کبھی ہم نے سکھایا بچے کو کہ بیٹا یہ چچا جان ہیں آپ کے، یہ چچا جان بالکل میری طرح ہیں، جیسے میں آپ کا والد ہوں، باپ ہوں، جو حقوق میرے ہیں بالکل یہ چچا جان کے ہیں۔ کبھی ہم نے سکھایا؟ حضور علیہ السلام فرمایا عم الرجل سنو ابیہ، کہ آدمی کا چچا اس کے باپ کی طرح ہوتا ہے، ادب میں، احترام میں، اطاعت اور فرما برداری میں۔ جیسے آدمی اپنے ماں باپ، اپنے باپ کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اس کی بات کو مانتا ہے، ایسے ہی چچا کا حق ہے۔ حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس جب قیدی ہوئے بدر میں تو دونوں ہاتھ حضرت عمر نے باندھے اور بڑی کس کے باندھے، تو حضرت عباس کو تکلیف ہونے لگی اور ساری رات اوہ اوہ کرتے رہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ سنا، پوری رات آپ سو نہیں سکے۔ لوگوں کو رسول اللہ کیا بات ہے، آپ آرام نہیں فرما رہے؟ کہ میں اپنے چچا کی تکلیف کی آوازیں سنوں اور سو جاؤں، یہ مجھ سے کیسے ہوگا؟ حضرت عمر نے آ کر کہا کہ چچا جو ہے نا حضرت عباس، یہ جو ہے زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ حضرت عباس کا خیال تھا کہ ابھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں وہ کیوں زکوٰۃ دیں گے، وہ میرے چچا ہیں اور چچا باپ کی طرح ہوا کرتا ہے، اس لیے ان کے پیسے میں دوں۔ حضرت عباس حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے، حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر عمر بیٹھے ہوئے۔ جب حضرت عباس آئے تو حضور علیہ السلام نے بات شروع کی، ایسے بات شروع کی جیسے بالکل پست آواز، ہلکی آواز۔ حضرت ابو بکر نے عمر سے پوچھا کہ عمر کیا ہوا، کیا حضور کے گلے میں کوئی بیماری ہو گئی ہے کہ حضور کے گلے سے آواز نہیں نکل رہی؟ حضرت عمر نے کہا مجھے کیا معلوم۔ حضرت عباس چلے گئے۔ جب عباس چلے گئے تو حضور ایسا میں نے معمول کے مطابق نارمل بات کرنی شروع کر دی اسی آواز سے۔ تو ابو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ابھی آپ کے گلے میں کوئی بیماری ہو گئی تھی، کوئی تکلیف ہو گئی تھی کہ عباس آئے تو آپ ان سے بہت ہی دھیمے لہجے میں ہلکی آواز میں بات کرنے لگے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے بتایا کہ عباس آپ کے چچا ہیں، آپ ان سے پست آواز میں بات کریں۔ کبھی یہ حدیث ہم نے سنائی؟ کئی بچوں کو یہ تربیت کی کہ بیٹا ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بول سکتے آپ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، باپ تو الگ بات ہے، حدیث میں آتا ہے کہ بہترین صلہ رحمی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے چاہنے والوں کے ساتھ اس کے بعد صلہ رحمی کرے۔
ابر البر، سب سے بڑی نیکی، بڑی صلہ رحمی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک سفر میں تھے، ایک گدھا زائد تھا سفر میں کہ جب تھک جاتے تو اس پر آرام کرتے، اور ایک امامہ تھا جس کو باندھا کرتے تھے۔ ایک آدمی گزرا، اس کو بلایا، اس سے کہا تم فلاں کے بیٹے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ یعنی اچھا یہ میرا گدھا تم لے لو، یہ تمہیں ہدیہ، اور امامہ اتارا اور کہا یہ امامہ بھی لے لو، وہ لے کر چلا گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کے آرام کے لیے یہ گدھا تھا کہ تھک جاتی ہے تھوڑا آرام کر لیتے اس کے اوپر، اور امامہ ابھی تو راستے میں ہے، یہاں تو کوئی چیز خرید و فروخت کا معاملہ نہیں ہے، جنگل بیاباں میں سفر ہوا کرتے تھے، کوئی بازاروں میں تھوڑی ہوتے تھے، تو یہاں تو آپ کو ان دونوں چیزوں کی ضرورت تھی، آپ نے دے دیے اس کو، غیر آدمی کوئی جاننے والا بھی آدمی نہیں، کہے نہیں اس کا باپ جو تھا وہ میرے باپ عمر کا دوست تھا۔ آپ اندازہ کیجئے صلہ رحمی اور تعلق کا اندازہ کیجئے، فرما رہے ہیں اس کا باپ جو تھا وہ میرے باپ عمر کا دوست تھا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین صلہ رحمی وہ ہے کہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس کے چاہنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ میرا باپ اس کے باپ کا دوست تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ صلہ رحمی کی، نیکی کی ہے۔ اب بتائیے جب باپ کے دوست کے بیٹے کے ساتھ یہ صلہ رحمی ہے تو خود باپ کے ساتھ کتنی صلہ رحمی ہونی چاہیے؟ حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے، ایک خاتون آئی، حضور علیہ السلام نے اپنی چادر کو ایسے پھیلایا، جیسے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو حضور نے اپنی چادر کو ایسے پھیلایا ایک کسی کے اکرام کے لیے، جیسے یہاں کوئی آ جائے تو ان کے لیے مصلی بچھا دیا، جگہ تو یہ بھی صاف ہے مگر ان کا مزید اکرام کرنے کے لیے، مزید عزت افزائی کے لیے ان کے لیے آپ نے مصلی بچھا دیا کہ آپ اس پر بیٹھ جائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی چادر پھیلائی اور ان کو وہاں بٹھایا۔ جب وہ بیٹھ گئی تو پھر ایک صاحب آئے، ایک اور صاحب آئے، تو آپ علیہ السلام نے بقیہ چادر کو پھیلایا اور ان کو اس پر بٹھا دیا۔ پھر ایک آدمی اور آیا، اس کو آپ نے دوسری جگہ بٹھایا۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم تھا یہ کون ہے، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ آخر کون ہے کہ جن کو حضور علیہ السلام اس طرح بٹھا رہے ہیں، ان کا یہ اکرام فرما رہے ہیں۔ تو اس پر جو ہے مجھے بتایا گیا کہ یہ حلیمہ سعدیہ ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہیں، رضائی ماں بالکل ماں کی طرح ہوتی ہے۔ تو حضور اپنی اماں جان کے اکرام میں، اور پھر دوسرے صاحب جو آئے وہ ان کے والد حلیمہ سعدیہ کے شوہر رضی اللہ عنہ، تو ان کے لیے بھی آپ نے ابا جان کے لیے چادر بچھائی۔ حضور کے حقیقی والدین تو نہیں تھے مگر آپ نے اپنے رضائی والدین کے ساتھ یہ سلوک کر کے ہمیں بتایا کہ اپنے حقیقی والدین کے ساتھ کتنا زیادہ سلوک کرنا چاہیے۔ آج بچے جا کے پہلے اچھی جگہ بیٹھ جائیں گے، جہاں اے سی کی ہوا آ رہی پہلے وہاں بیٹھ گئے جا کے۔ ساری لڑائی اس پر ہے کہ میں جو گاڑی میں کھڑکی کی طرف بیٹھوں گا، دروازے کی طرف بیٹھوں گا، وہاں سے ہوا آئے گی، وہاں سے دیکھتا ہوا جاؤں۔ اماں کہہ رہی ہیں کہ بیٹا میں ادھر ہو کر مجھے بیٹھنا مشکل ہے، میں کونے میں بیٹھوں گی، میرے لیے سہولت ہے نہیں، امی آپ ادھر سے آئے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک آدمی ایک بچے کے ساتھ گزرا، آپ نے سامنے اسے بچے کو بلایا، فرمایا کون ہے یہ تمہارے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا، اس بچے نے کہا کہ یہ میرے والد ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کے آگے نہیں چلنا،
یہ ادب کے خلاف ہے. باپ کے آگے، ماں کے آگے، استاد کے آگے، بڑوں کے آگے چلنا یہ ادب کے خلاف ہے. اور کبھی ان کو نام سے نہیں پکارنا، یہ ادب ہے کہ بڑا جو ہے اس کو چھوٹا اپنے بڑے کو نام سے نہ پکارے. اور ان سے پہلے نہ بیٹھنا، پہلے ان کو بٹھانا، پہلے ان کو بٹھانا. یہ آداب و تہذیب سکھائی ہے حضور علیہ السلام. اب بتائیے اگر بچے ایسے ہو جائیں تو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یا نہیں؟ راحت ہے یا نہیں؟ کامیابی ہے یا نہیں ہے؟ حضرت اسامہ بن زید، حضرت عثمان کے زمانے کی بات ہے، ایک ایک کھجور کا درخت ہزار درہم کا ہو گیا تھا، انتہائی مہنگا. یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کے ریٹ جو ہے وہ پیک پر پہنچے ہوئے تھے، عروج پر تھے. اتنا مہنگا کبھی نہیں ہوا درخت. تو حضرت اسامہ کی والدہ نے کہا بیٹا میرا کھجور کا گودا کھانے کا جی چاہ رہا ہے. عربوں کے ہاں جمار، کھجور کا گودا، یہ درمیان کھجور کے تنے کو پورا کاٹتے ہیں اور تنے کے درمیان سے نکلتا ہے، مگر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ کھجور کا درخت پھر ضائع ہو جاتا ہے. تو اسامہ نے اپنے ایک غلام کو بلایا کہ جاؤ کسی درخت سے گودا نکال کے لاؤ. وہ چلا گیا غلام. لوگوں نے کہا عجیب بات ہے کہ اتنا مہنگا درخت صرف اماں کے کہنے پر ضائع کر دیا. انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ نیت کی ہے کہ میری والدہ جو مجھے کرنے کے لیے کہیں گی اور میں اس کو کر سکوں گا تو اس کو کروں گا. یہ 1000 درہم کا، لاکھ درہم کا درخت یہ اماں جان کی خواہش سے بڑا نہیں. مائیں ہوتی ہیں نا، بعض بچے بڑے ویل سیٹ ہوتے ہیں، بعض بچے ذرا کمزور بھی ہوتے ہیں. تو اماؤں کا رخ جو ہے ذرا جھکاؤ ذرا کمزور بچے کی طرف زیادہ ہوتا ہے. تو وہ اپنے جو ویل سیٹ بچے ہوتے ہیں ان سے ذرا سا ان کی طرف جھکتی ہیں، ان سے کچھ دلاتی بھی رہتی ہیں. تو آدمی کیا کہتا ہے بس امی آپ کو ایک ہی کی فکر رہتی ہے، بس اسی کی فکر رہتی ہے آپ کو. باتیں تو بھائی بہت ہیں، غصے بھی بہت ہیں، مگر یہ ہماری معاشرت، ہمارے اندر یہ بات پیدا ہو جائے، اس کے لیے یہ بچوں کی ذہن سازی ضروری ہے. بس اتنا عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم روزانہ اپنے بچوں کو لے کے بیٹھیں. ماں باپ کا ادب، بہن بھائیوں کا ادب. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑے بھائی کا حق اپنے چھوٹے بھائیوں پر ایسا ہی ہے جیسے والد کا حق اپنی اولاد پر ہوتا ہے. جیسے والد اپنے بچوں کی تربیت کا خیال کرتا ہے، ان کی نگہبانی کرتا ہے، ان کی غلطیوں کو درست کراتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، ایسے بڑے بھائی کو چاہیے اپنے چھوٹے بھائیوں پر شفقت کی نگاہ رکھے، تربیت کی نگاہ رکھے، ان کی غلطیوں کو درست کرے، ہمدردی کا معاملہ کرے. اور چھوٹے بھائیوں کو بھی اسی طرح اپنے بھائی کی عزت کرنی چاہیے، ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، اس کا نام لے کے نہیں پکارنا چاہیے. تو یہ جب تک ہم سکھائیں گے نہیں اور اس کا عادی نہیں بنائیں گے. خالہ جان آ گئی، پھپھو جان آ گئی، بیٹے یہ آپ کی پھپھو ہیں، بالکل آپ کے ابا کی طرح ہیں. جس طرح آپ اپنے والد صاحب کی قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کا بھی یہ ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کی طرح ہیں. اور علماء نے لکھا ہے پھوپھی کا بھی یہی حق ہے.
پھپھو بھی ایسے ہی باپ کی طرح ماں کی طرح ہے، چچا بھی ایسے ہی ہے، ماموں بھی ایسے ہی ہے۔ بڑوں میں اختلافات ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، مگر یہ بچوں تک چلے جائیں متعدی ہو کر، بچے اپنے بڑوں کو کہنے لگ جائیں، چچا کو کہنے لگ جائیں، ماموں کو کہنے لگ جائیں، تمہارے لیے تو وہی ہے۔ پہلے مجال نہیں ہوتی تھی، ماں باپ میں بڑوں میں آپس میں کچھ بھی ہو جائے بچہ نہیں بول سکتا تھا، اور اگر کسی نے کچھ کہہ دیا پہلے تو کہتے ہی نہیں تھے، مجال ہی نہیں تھی کہنے کی، اور کسی نے کوئی ذرا سی بات کہہ بھی دی تو اس کو ایسی ڈانٹ پڑتی تھی کہ تم اپنا معاملہ صاف رکھو، تمہارے وہ چچا ہیں، تمہاری پھوپھی ہیں، تمہاری وہ خالہ ہیں، تم اسی طرح ادب سے پیش آؤ، یہ ہمارا اور ان کا معاملہ ہے جو جھگڑا ہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خالی نماز نہیں سکھائی ہے، ہمیں خالی روزہ نہیں سکھایا، صرف حج و عمرہ نہیں سکھایا، صرف تہجد نہیں سکھائی، آپ نے زندگی گزارنے کے زندگی کے تمام پہلوؤں کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، کسی بات سے آپ چوکے نہیں ہیں، جو کچھ اللہ نے ہمارے بھلائی کے لیے، امت کی بھلائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور سکھایا تھا، وہ کچھ ہمیں سکھایا ہے، اور سارا فائدہ اسی میں ہے کہ ہم جو ہیں ان تمام فوائد کو حاصل کرنے کے لیے میری بار بار ایک ہی بات پر گزارش ہے کہ اپنے گھر میں وقت دیں، بچوں کی تربیت کے لیے گھر میں وقت دیں، گھر میں ان کو بٹھا کر سمجھائیں اور گھر میں ان کی ذہن سازی کریں، موقع پر اب کیا کرنا چاہیے یہ ان کو سکھائیں، اس کا عادی بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو تعلق اپنے دین سے آپ نے ہم سب کو نصیب فرمایا ہے، اس تعلق کو روز بروز اس میں بڑھوتری نصیب فرمائی، اس میں اضافہ فرمائی۔ اے اللہ اپنی رحمت سے اپنی محبت، اپنا تعلق، اپنی نسبت عطا فرمائیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اور جو تعلیمات دینیہ لے کر آئے، ہمیں اس کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ جس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اس مقصد میں سے وافر مقدار میں ہم سب کو حصہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی دینی اعتبار سے بھی تربیت فرمائیے، دنیا میں بھی انہیں کامیابیاں نصیب فرمائیے، آخرت کے اعلیٰ درجات بھی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے عافیت، سہولت، یسر کا معاملہ فرمائیے۔ یہاں جتنے بھی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائیے، اور جو انتظامیہ کے لوگ ہیں جس قدر محنت کر رہے ہیں، یہاں کے اساتذہ کرام ہیں اور دوسرے حضرات ہیں، ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائیے، اور جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں ان کو نیک، صالح اور دیندار مسلمان بنائیے، ان کی بہتر ترین ذہن سازی دینی اعتبار سے بھی فرمائیے۔ اے اللہ ان کی آبیاری فرمائیے، ان کی محنت اور کاوشوں کو اپنے ہاں قبول فرمائیے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں آپ سے مانگی ہیں وہ ہم سب کو، ساری امت کو عطا فرمائیے۔ جن شرور سے پناہ چاہیے ہم سب کو ساری امت کو پناہ نصیب فرما دیجیے۔ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم، آمین برحمتک یا